نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کا 14واں رکوع انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نجات حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی ممانعت فرمائی۔ یہ بڑی تفصیل سے مضمون سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہاں یہ آیت مقدسہ فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا بھی ذکر کیا اور پھر غزوہ احد کا بھی ذکر کیا۔ تو احد میں جو کوتاہی ہوئی، جو غلطی ہوئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے معاف فرما دی، تو اس میں ایک گمان سا تھا کہ شاید لوگوں کے دلوں میں مال کی رغبت نہ آ جائے کہ مال کی وجہ سے شکست ہو گئی تھی۔ تو ایک تو یہ ذہن میں تھا کہ کہیں مسلمان بھی اس مال کمانے کے چکر میں یہودیوں کی طرح سے سود کا کاروبار نہ کریں، تو سود کی یہاں ممانعت فرما دی۔ یعنی وہ دیکھیں نا، وہ مالدار تھے اور کئی گنا زیادہ سود لیتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر انہوں نے کچھ 100 دینار یا درہم دیے ہیں اور 110 دینار انہوں نے واپس لینے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ چونکہ قرضوں میں ڈوبے ہوتے تھے، وہ مجبور لوگ ہی تو قرض لیتے تھے، تو وہ پھر نہیں ادا کر سکتے تھے، تو وہ اس پر پھر سالانہ سود بڑھاتے جاتے۔ 100 کے بعد پھر یہ ہوتا کہ 120 سے وہ سیدھا 220 پہ چلے جاتے، یعنی جو اصل رقم تھی اس کو 2 گنا کر دیتے، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ 4 گنا ہو جاتے، لوگ سود ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا اور وہ اس میں الجھے ہوئے تھے۔ تو منع فرما دیا گیا کہ مال کی کثرت کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دلوں میں غالب آ جائے کہ آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی جنگ اچھے طریقے سے لڑ سکتے۔ تو منع فرما دیا کہ یہ یہودیوں کی تقلید نہ کہیں ہو جائے، سود کے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور دوزخ سے، اس کی آگ سے بچو کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب یہاں بھی دیکھیں، سمجھنے والی بات ہے کہ دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور سود کا کاروبار کرنے سے علماء یہ تو حد نہیں لگاتے کہ کوئی مسلمان کافر ہو جائے گا، گناہ کبیرہ میں لکھا جائے گا لیکن کفر تو ثابت نہیں ہو رہا۔ تو یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے یہ کافروں کے لیے ہے، تو تم اسے بلا وجہ ہی غلط کام کر کر کے اختیار مت کرو۔ یعنی مسلمانوں کے حوالے سے بھی تو یہ ہے، ایمان والوں کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ برے اعمال کے نتیجے میں تطہیر کی خاطر، ان کو پاک کرنے کی خاطر ہی جہنم میں کچھ دیر بھی رکھا جائے گا ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ معاف کر دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن یہ واقعات اور یہ معاملات تو ہیں، تو اس میں بھی کچھ علماء اور مفسرین فقہا فرماتے ہیں کہ جہنم کے بھی کئی درجے ہوں گے۔ کافروں کے لیے جہنم الگ ہوگی، اور جو مسلمان گناہوں کے سبب خدا نہ خواستہ اگر کسی وجہ سے جہنم میں چلے بھی جاتے تو ان کے درجوں میں، ان کے عذاب میں فرق ہوگا۔ کافروں والا عذاب ان کے لیے نہیں ہوگا، یہ جہنم تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے بڑکائی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کو منع کیا اس کام سے کہ ایک تو سود والا کام نہیں کرنا اس چکر میں کہ مال بڑھ جائے، اور دوسرا اس جہنم کی طرف نہ جاؤ جو
تیاری کافروں کے لیے کی گئی ہے اور آپ دھکے سے اس کی طرف جا رہے ہو غلط کام کر کے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے سبب ہی وہاں کا کوئی چکر لگ جائے، تو اس سے بھی منع فرما دیا گیا کہ یہ کافروں کا حصہ ہے، اس میں بلا وجہ اپنا حصہ مت ڈالو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب دیکھیں حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اسے منع ہو جاؤ. آج ہماری بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ایک آپ دیکھیں، ہم خود اپنا ہی جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے اتنی تفصیل سے ساری زندگی غور و فکر کر کے کب قرآن پڑھا ہے، ہم نے کب اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھ کے اپنی زندگیوں میں لے کر آئے. ہم نے سنا ہے، اور اس میں جس نے جیسا جیسا بھی سنا دیا نا ہم وہ سنتے آئے. تو اصلاح کی بڑی ضرورت ہے کہ علماء کے پاس بیٹھا جائے، ان کی صحبتیں اختیار کی جائیں، ان کی محفلیں اختیار کی جائیں، اور قرآن پاک کو جس طرح سے بہتر علماء حق سمجھتے ہیں، ظاہر ہے ہم جیسے جاہل لوگ نہیں سمجھتے، تو ان سے یہ سیکھا جائے، پڑھا جائے، اور پھر اس پر غور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کرو، اور کس سے منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم اپنے رسم و رواج کو لے لیتے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ دیگر معاملات زندگی کو لے لیتے ہیں، تو کیا وہ سب سنت کے مطابق ہیں؟ نہیں ہے. دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 1000 حدیث یاد کر لیں اور عمل کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر تو وہ ایک حدیث پڑھنا یاد کرنا ہے جس پر ہم عمل کر لیتے ہیں، جس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں، جس سے ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. تو آج ہماری زندگیوں میں صبح سے لے کے شام تک خاندانی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، روحانی معاملات میں، عبادات کے معاملے میں، اور لین دین، کاروبار اور دیگر معاشی زندگی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو کیا ہم سب سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ قرآن اور سنت ہمیں کسی اور چیز کا درس دے رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے کہ خطرناک صورتحال ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مولویوں کے پاس کیا بیٹھے، یہ تو ڈراتے ہیں. اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے، مولویوں کے پاس کیا بیٹھے، انہوں نے تو ڈرانا ہی ہوتا، اللہ تو بڑا غفور رحیم. تو ایک دن اسی طرح ایک صاحب نے مجھے بھی یہ بات کی، تو میں ان کو یہ بات سمجھاتے ہوئے میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی مولوی ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی ڈر نہیں سنا رہے، اور دوسرا آپ یہ تو غور کرو ڈر ہر بندے کے لیے تو نہیں ہے، ڈر تو ہے صرف گناہ گاروں کے لیے. اب دیکھیں نا، ایک بچہ ہے وہ اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کے پاس ہے، تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. یہ علاقہ غیر میں نکل جائے گا تو پھر ڈرے گا تو صحیح، اس کے لیے پھر ڈر تو ہوگا. کوئی جنگل میں نکل جائے، غیر علاقے میں نکل جائے، کسی خوفناک جگہ پہ نکل جائے تو پھر ڈرے گا، پھر اسے ڈرنا بھی چاہیے. تو اللہ کی رحمت جی بڑی وسیع ہے، بالکل کوئی شک نہیں وسیع ہے. تو وسیع ہے نا، تاکہ تم اس کی مانو، اس کے قریب ہو جاؤ نا اللہ کے، تو نہیں ڈر لگے گا. پھر تو وہ محبت والا ڈر ہوگا، بڑا ہی ایک جو ہے نا وہ ایک روحانی تعلق بن جائے گا. تو جب تم رو گئی دور دور اللہ کی، تم نے بات بھی ایک نہیں ماننی، اور پھر تم کہتے ہو کہ جو تمہیں کہتا ہے کہ یار اس کی مان لو، جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کرو، تو تم کہتے ہو جی ہمیں ڈرا رہے ہو. تو جہنم کا ذکر تو قرآن میں جگہ جگہ پر بھرا ہوا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت کا ذکر بھی کیا ہے. تو ڈر تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سبق یاد نہیں کیا، ڈر تو ان کے لیے جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ جی تم لوگ ہمیں ڈراتے رہتے ہو. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنے خواب مبارک کا ذکر کیا. انبیاء کے خواب بھی سچ ہوتے ہیں. خواب مبارک کا ذکر کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو فرشتے وہ لوہے کا کوئی ایک ہک وغیرہ یا کوئی چیز ڈال کے تو جبڑوں کو کھینچ کے لمبا کر رہے. تو پوچھا یہ کیا وجہ ہے اس کو؟ فرمایا یہ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا. تو اب جھوٹ جو ہے وہ اتنی بری بیماری ہے، اور ہم صبح شام دن رات اپنے معاملات زندگی میں غور ہی نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر. آج دکاندار قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہا ہے،
اور اسے پتہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اسے پتہ ہے کیا خرابی ہے، اسے پتہ ہے کیا ملاوٹ ہے. آج آپ یقین کریں کہ آپ کسی کے پاس چلے جائیے، آپ کو عام جملہ نظر میں آئے گا. بات اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جی یہ بس یہ جو منافع ہم لے رہے ہیں یہ 100 روپیہ بازی ہمارے پر حلال ہے، باقی سب حرام. اتنی بڑی بات آپ نے کر دی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ انہیں بھی پتا ایسا نہیں ہے، اور گاہک کو بھی اب پتا چل چکا ایسا نہیں ہے. لیکن ہم اس میں جو ہے نا صرف اور صرف دنیاوی مفاد کو اور وقتی فائدے کو ذہن میں رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ آئے گا. تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ ہم سنتوں کو پڑھیں اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کر رہے ہیں منع ہو جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ جان کسی مولوی کو تھوڑی دینی ہے، کسی رشتہ دار کو معاشرے میں کسی اور کو تھوڑی دینی ہے. جان تو اللہ کی ذات کو دینی ہے نا. اسی کی مان لو، اسی سے ڈر جاؤ. دنیا کے ڈر سے وہ تمہیں آزاد کر دے گا. ہم لوگوں سے ڈر کے اللہ کو ناراض کرنے پر تل گئے ہیں. ہم کیسا ایک خسارے والی تجارت کر رہے ہیں. تو آگے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اب دیکھیں پہلے فرمایا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف تیزی سے سفر کرو، جلدی کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ جنت کیا ہے جس کا عرض، جس کی چوڑائی اس زمین و آسمان کی وسعتوں سے زیادہ ہے. اور وہ اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے، متقیوں کے لیے اس کو تیار کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بھی جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی اعزاز میں، اس کے عزت افزائی میں ہم اپنے گھر کو بھی صاف کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں اور تزئین و آرائش کرتے ہیں، اس کو بہترین جگہ پہ بٹھاتے ہیں. مطلب اس کی ذرا ہٹ کے تھوڑی تیاری کر لیتے ہیں جہاں ان کو بٹھانا. آپ دیکھیں نا جو علماء کرام آتے ہیں اسٹیج سے آ جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے لیے نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جنت کو سجایا ہوا ہے. وہ جنت تو ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے، اور جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعتوں سے زیادہ ہے، اس کی لمبائی کا عالم کیا ہو. اور سورۃ الرحمن میں وَبَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، اور اس کے اندر جو استر ہے وہی استبرق ہے. تو اندر والا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ معیاری کپڑا لگا دے. تو جس کا اندر والا حصہ جو ہے وہی استبرق ہے، تو بیرونی کتنا خوبصورت ہوگا. وہ جنت کیسی وسیع و عریض جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا اے مومنو اس کی طرف جلدی کیا کرو. جلدی سے کیا مراد ہے؟ جلدی سے مراد ہر وہ کام کر گزرو جو تمہیں جنت کے قریب کر. مثلا آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہے، جلدی کرو. کسی کو کھانا کھلانا ہے، جلدی کر لو. چن چن کے نیکیاں کرو. میں کہتا ہوں لوگ ہمیں کہیں کہ یہ اتنے لالچی ہیں. ہاں ہیں ہم اللہ کا شکر ہے، ہم دنیا کے مال کے لیے نہیں لالچی، ہم ان نیکیوں کے لیے لالچی. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پوری کرنے میں لالچی ہو گئے. ہاں بھی مجھے تو لالچ ہے. میں نے بعض لوگوں کو یہ بھی سنا ہے کہ جی تم لوگ جنت کی لالچ میں یہ سب کر رہے. جنت اللہ کا مقام فضل ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اس کی جستجو کرو. اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت کیوں روکے اس بات کی؟ اللہ یہ لالچ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے اور اللہ کا انعام ہے. ہم کیوں اس انعام کی طرف نہ بھاگیں؟ ہم اس مغفرت کی طرف تیزی سے کیوں نہ جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں، روز و شب میں، اپنے معاملات میں جہاں آپ کو کوئی نیکی کا موقع ملے اس کو قضا نہیں کرنا، اس میں جلدی کرنی، اس میں تاخیر نہیں کرنی. کیا پتا پھر ہمیں بعد میں وقت مہلت نہ دے. تو جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں، جتنا سمیٹ سکتے ہیں. ایک دن شاید پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ حکومت یہ اعلان کر دے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کو 5 مرلے کا پلاٹ ملے گا، تو آپ دیکھیں ذرا. میں کہتا ہوں ہم لوگوں نے رات کو ہی نہیں سونا. ہم مطلب جاگنا کہیں اس مطلب بات ہے یار کہ پلاٹ رہ نہ جائے، تو ہم نے سونا ہی نہیں کہ یہ نہ ہو کہ آنکھ نہ کھلے. اللہ تعالیٰ جنتوں کے وعدے کر رہے ہیں، ہمیں آج اس کی پرواہ نہیں. اتنی بڑی وسیع و عریض جنت، اور اللہ کہتا ہے بس تیزی سے بندے میری مغفرت کی طرف آ جا، تیزی سے آ جا.
میری طرف اور میری راحتوں میں، میری نعمتوں میں رہ، اور اتنی بڑی، اور یہ ساتھ یہ بھی اس کی وسعت فرما دی کہ یہ مت سمجھنا کہ ساری مخلوق چل پڑی تو جائے گی کدھر، رہے گی کدھر. ایسا نہ ہو کہیں انسان کے ذہن میں دیکھے نا، انسان کی نفسیات ہے. حالانکہ کسی شادی بیاہ پہ کہیں کھانا کم نہیں ہوتا. جس نے ارینج کیا ہوتا ہے، جو میزبان ہوتا ہے، اس کو تو سب سے زیادہ فکر ہی ہوتی ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا کم نہ ہو جائے. اس نے زائد بنایا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جی. لیکن ہر بندہ دیکھ لے وہاں اس کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہیں میں نہ رہ جاؤں. اس جلد بازی میں جو ہم نظارے کرتے ہیں وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے. اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف آ جاؤ تو کہیں سارے ہی چل پڑے تو پتہ نہیں جگہ ملے کہ نہ ملے. اللہ نے کہا وہ جنتی اتنی وسیع ہے کہ تیری سوچ بھی وہاں تک تیرا گمان نہیں جا سکتا. ساری کائنات کے یہ بشر سوچتے رہیں تو اس جنت کی وسعت کو نہیں پا سکتے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ. تو ایک روایت میں نے پڑھی کہ پوچھا گیا کہ یہ جنت جو ہے زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے تو پھر جہنم کدھر ہے؟ اگر یہ زمین و آسمان سے بڑی ہوئی ساری یہ جنت ہی ہے تو پھر دوزخ کدھر ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جب دن آ جاتا ہے تو پھر رات کدھر جاتی ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش سے نیچے ہے، اور جہنم جو ہے وہ ساتوں زمینوں سے نیچے تحت الثرى کے نیچے بنائی گئی. وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر. جیسے سورج پھرتا ہے، اب کئی آدھی دنیا میں رات ہو رہی، ہمارا جو ہے وہ سویرا ہو رہا ہے. اسی طرح جب رات ادھر ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف دن نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو انتہائی وسیع اور عریض بنایا. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. تو ہر وقت امیر ہیں تب بھی، غریب ہیں تب بھی. یہ میرا خیال ہے ایک جمعہ میں نے یہ پوری اس آیت پہ جو ہے نا وہ موضوع یہ رکھا تھا اس آیت مبارکہ کہ تنگ دستی میں ہیں یا آپ خوشحالی میں ہیں، آپ خوشی میں ہیں یا آپ ناراض ہیں، آپ امارت میں ہیں یا آپ غربت میں ہیں، آپ اپنے وطن میں ہیں یا پردیس میں ہیں. ہر حالت میں کسی نہ کسی صورت میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. امیر ہونے کا انتظار نہ کریں. 500 لوگوں کی افطاری کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سیاسی کرانے کی تو بالکل ضرورت نہیں. اور پھر ثواب کی غرض ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں. جب نیت ہی آپ کی جو ہے نا ووٹ لینے کی یا لوگوں کو ساتھ ملانے کی یا چودھری صاحب کی انٹری ہو رہی ہے تو پھر تو ثواب والا تو چکر ہی ذہن سے نکال دینا. اگر آپ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ حماقت کریں. 500 لوگوں کی، 200 400 1000 لوگوں کی افطاری کی ضرورت نہیں. کسی ایک غریب کو، کسی ایک کو پکڑ کے، کسی ایک دو ساتھی کو لا کے اسے کہیں یار یہی کھجور ہے، یہ پانی میرے پاس، یہی کچھ حاضر کر دیا. یعنی جس حالت میں جس مقام پر بھی آپ ہیں، اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ معیار کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی خلوص نیت کو دیکھتی ہے. وہ دسترخوان کی وسعت نہیں دیکھتی، وہ آپ کے دل کی نیت کو دیکھتی. تو اس لیے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں جہاں جہاں آپ کو موقع مل جائے. اور یہ کہ اپنے غصے کو روکتے رہیں. مشکل کام ہے، غلط بات پہ غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کو قابو میں کرنا چاہیے، واقعی کرنا چاہیے. اس میں ہم سب کی بڑی خامیاں ہیں، میرے اندر ذاتی طور پہ بڑی خامی ہے. اس کو دور کرنا چاہیے کہ غصے کو روکیں، غصے کو قابو میں رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے غضب سے دور کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، غصے قابو میں رکھو. ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس نے اللہ کے حضور کو نیکی بھیجی ہوئی ہے نا وہ آگے آ جائے. اس وقت وہی لوگ آگے آئیں گے جنہوں نے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہوگا. آج معاف کرنے والا دل بنائیں، آج دل وسیع کریں، دوسروں کو معاف کر دیا کریں، دوسروں سے درگزر کیا کریں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
ہم سے درگزر کرے گا، ہم بھی تو دن رات گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے نجات دے گا، اسی وجہ سے کہ ہم نے اس کی مخلوق میں اس کے بندے کو معاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے شاید ہمیں بھی معاف کر، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ کہ جو کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ ابو مقبل یا اس طرح ایک روایت میں آتا ہے، کھجور فروش تھے وہ، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے ایک خاتون کھجور لینے کو آئی تھی، تو ان کے نا ہاتھ کو پکڑ کے بوسہ دے دیا تھا، خوبصورت خاتون تھی، تو انہوں نے تو بعد میں بڑے نادم ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، پھر اللہ سے توبہ کرتے رہے، ڈر گئے کہ میں نے بڑا غلط فعل کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس شرمندگی کے عالم میں پھر جو ہے نا ان نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اب میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ابھی بات آ جائے۔ اور وہ کہ جو کوئی کھلا گناہ کرے یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ یہ توبہ کا فلسفہ ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے بتقاضۂ بشریت، دن رات گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر اکڑ مت جائیے، ان گناہوں پر ٹک مت جائیے۔ اب ان پر آپ نے اڑ نہیں جانا، بلکہ کیا ہمیں حکم ہے کہ فوراً شرمندگی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور اللہ گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، اس میں گارنٹی بھی ہے ساتھ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر بس اپنے افعال پر اب تم نے مستقل نہیں ہو جانا، بلکہ ندامت اختیار کرنی ہے، شرمندگی اختیار کرنی ہے، آئندہ اس سے اجتناب کرنا، دور رہنا اس سے، اور یہ کہ اللہ کے سوا اور گناہ بخش بھی کون سکتا ہے۔ یعنی فرمایا ٹھیک ٹھکانے پر آ گئے ہو، صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، جس بارگاہ میں تم پہنچ گئے ہو گناہوں کی معافی بھی یہیں سے ہونی ہے۔ تو جب تم اللہ سے صدقے دل سے توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ معاف کر دیتا۔ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں گے اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بندے تو سارے گناہ چھوڑ کے اللہ کے در پہ جھک جا۔ اب یہ نہیں کہ تم توبہ بھی نہ کرو، ڈٹے بھی رہو گناہ پر، اور پھر کہو ہمیں ڈرائیں بھی نہ، پھر کہو اللہ کے عذاب والی آیتیں ہمیں کیوں سناتے ہیں۔ تو تم اللہ کے عذاب والی آیتوں کی فہرست میں سے نکل آؤ، توبہ کر کے تو جو مغفور اور مرحوم لوگ ہیں ان میں آ جاؤ، جن پر اللہ نے رحم کر دیا ہے، جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، جن کو اللہ نے بخش دیا ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، تم اس فہرست میں آؤ نا۔ تم رہو بھی دشمنوں والی جگہ پر اور پھر تم ہمیں کہو جی ہم سے دوستیاں بھی رکھیں، تو کیسے رکھیں گے دوستیاں؟ پھر تو نہیں نا یہ معاملہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس پر ندامت اختیار کر کے شرمندگی سے جب ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول بھی فرماتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ کے ساتھ اللہ نے کتنی بڑی بشارت جوڑ دی کہ یہ جو اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے تو ایسے لوگوں کا صلہ اللہ کے حضور میں جنت ہے، جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ جنہوں نے شرمندگی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، تو پھر واقعی وہی بات ہے کہ وہ بڑے ہی غفور رہے، وہ ہماری توقع سے بڑھ کے ہمیں نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اور تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے سنت کی جمع زندگی کے اسلوب اور طریقہ کار گزر چکے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو شریعت دی ہے، ان کو سکھایا ہے، ان کو سمجھایا ہے، ان کو بتایا ہے، اور تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔
یہ بعض لوگ نا، یہ آیت مجھے بھی پہلے میرے ذہن میں نہیں تھی، تو مجھے 2-3 لوگوں نے نا کہا جی یہ ہجرت کے معاملے میں یا سیر کرنے کے معاملے میں نا تو بات کی، تو کہتے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فسیرو فی الارض، ایک اور جگہ بھی یقول سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، زمین کو دیکھو، تو جی دیکھنا چاہیے، سیر کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، منع نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کا جب میں نے اس کو مطالعہ، میں نے کہا یہ میں آیت دیکھوں تو صحیح جو بار بار مجھے کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے ساتھ وہ انجام لوگوں کا بتایا کہ زمین کو پھر کے دیکھو، وہ بڑی بڑی قومیں کدھر گئی ہیں، وہ جو جھٹلایا کرتی تھی وہ کہاں گئی ہیں؟ پہلے بھی ان کو اسلوب زندگی دیے تھے، پہلے بھی ان کو آداب زندگی دیے تھے، پہلے بھی ان تک سنتیں پہنچی تھیں، انہوں نے اپنے اپنے نبی کی تقلید کرنی تھی، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ذرا میری زمین پر پھر کر دیکھ لو، کدھر گئی قوم عاد، کدھر گئی قوم سمود، کدھر گئی قوم لوط، وہ اتنی بڑی بڑی طاقتور مال و اسباب رکھنے والی قومیں وہ کہاں چلی گئیں؟ تو تم غور کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو، غور کرو اور اس سے درس حاصل کر کے، سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرو۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ لوگوں کے لیے بیان ہے بہت واضح، اور اہل تقوی کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، جنہوں نے تو نصیحت مان لینی ہے ان کے دلوں پہ تو اثر کرتی ہے۔ مومن کا دل تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے ڈر جاتا ہے اور ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمارا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور دیکھو بے دل نہیں ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ پھر وہ احد کا ذرا ذکر تھوڑا سا، کیونکہ وہ مضمون وہ چل رہا تھا، احد میں چونکہ ایک تھوڑی سی جو ہے وہ ایک ہزیمت بھی اٹھانی پڑی اور مسئلے بھی بن گئے، تو فرمایا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ کفار تانے دیتے تھے، کفار بار بار کہتے دیکھا حق پہ ہوتے تو جیت جاتے، اور وہ تو یہ کہتے تھے ہم نے بدر کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا، اس کے بعد آگے بھی بہت سارے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنا نہیں، ولا تحزنوا، مت ڈرو، اور ولا تہینوا، مایوس بھی نہیں ہونا، بے دل نہیں ہونا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بظاہر کفار کو بھی جتوا دیتا ہے، کبھی حق کی فتح ہوتی ہے اور حق پہ رہنے والے اگر تھوڑی سی کوتاہی اور غفلت کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی بظاہر طور پر کفار کی بھی جیت ہوتی ہے، لیکن وہ حق والوں کے لیے سبق ہوتا ہے اور وہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں ڈرنا، غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین، اور اگر تمہیں زخم لگا ہے، شکست ہوئی ہے، تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، بدر میں انہیں بھی شکست ہوئی ہے۔ بد دل نہیں ہونا، ان کافروں کے تانوں کو نہیں سننا۔ یہ ذرا میں سیاق و سباق کے ساتھ ان آیات کو بیان کر رہا ہوں کہ ان کو بھی یہ زخم لگا ہے، ان کو بھی یہ شکست ہوئی ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور ان سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ذرا ممتاز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ سختی بھی تو آئے گی نا، دیکھیں جب مومنین پہ سختی نہ آئے گی تو پھر ان کی آزمائش کیسے ہوگی؟ تو کبھی کبھی بظاہر کفار کو بھی جتا دیتا اللہ تعالیٰ، جیسے میں پچھلی آیت میں بھی آپ کو بتا رہا تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے ہر دفعہ وہ حق ہی جیتے گا، حق پہ تھوڑی مشکل بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی تلقین کرتے ہیں پھر اس کا صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ حق بات کرو گے پتھر پڑے گا۔ آج آپ یہ دیکھیں نا، سود کی ممانعت میں نے آیات پڑھی 1991 میں، 14 اپریل یا 14 نومبر ہے میرا خیال ہے 1991، اس میں سرکاری طور پر سپریم کورٹ نے سود کو قانوناً حرام قرار دیا پاکستان میں۔ حالانکہ یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے، 1947 میں پاکستان بھرا، 1991 میں قانونی طور پہ اب کرو، جبکہ ہمارے پاس 1400 سال سے قانون موجود ہے۔ قرآن سے بڑھ کر اور قانون کون ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ ہمارے پاس انگریزوں کا بنایا ہوا قانون تھا، ان میں یہ سب کچھ جائز تھا اور چل رہا تھا، اسی سے تو انہوں نے بڑی بڑی دنیا کو مغلوب کر لیا، غلام بنا لیا۔ تو منع فرمایا گیا تو قانونی طور پہ منع، لیکن اس وقت کی حکومت نے رٹ کر کے سپریم کورٹ سے رٹ کر کے تو اس کو کالعدم قرار دیا اس فیصلے کو، اور یہ سلسلہ جاری رکھا، آج تک سود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قانونی طور پہ اگر سپریم کورٹ نے اس کو منع کیا بھی تھا تو اس وقت کی حکومت نے
باقاعدہ اس کے خلاف اپیل کر کے اس فیصلے کو روک دیا، اور وہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حق بات کرو، آج ادھر آپ ہزاروں لوگوں کو مخالف بنا لو گے تو کوئی بات نہیں۔ ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنانا ہے، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا ہے، ہم نے تو حق بات کرنی ہے۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھئی ہو جائے، وہ سیاسی طور پہ ناراض ہو جائے یا وہ معاشرتی طور پہ ناراض ہو جائے، تو کس بات پہ ناراض ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ جو حق ہے یہ تو بڑا ضروری ہے بیان کرنا، اور اس میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ حق بیان کرنا شروع کر دو گے تو آپ پھولوں کی سیج پہ آ جاؤ گے، آپ حق بیان کرنا شروع کر دو گے تو آپ کے گلے میں ہار ہی پڑیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے فقہاء علماء نے خود، آپ دیکھیں کربلا سے چلیں، آپ اس سے پہلے دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا، خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ شہادتوں کی تو ایک طویل فہرست ہے۔ وہ حضرت اقبال فرماتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ ہمیں تو اس قوم نے پال پوس کے بڑا کیا اور ہمیں اسلام تک پہنچا دیا ہے کہ جنہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے تو دارا جیسے ایران کی سپر پاور کے تاج و تخت کو ٹھکرا دیا، ان کو قدموں کے نیچے روندا ہوا ہے، لیکن اپنے کبھی ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا، ضمیر پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آج 10-10 20-20 روپے پہ لالچ آ جاتی ہے، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے پورے پورے ملک کی بادشاہتیں ٹھکرائی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، حق پہ مشکل بھی آتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گھبرا جانا ہے، بلکہ نہ ڈرنا نہ گھبرانا ہے۔ آخر کار اللہ فرماتا ہے غالب تم آؤ، مشکلات کے بعد بھی تم ہی غالب رہو گے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نست و نبود کر دے۔ ایمان والوں کو اور مضبوط بنائے، جو غلطی خامی تھی وہ نکل جائے۔ دیکھیں نا، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، کوئی غلطی اگر ہو جائے تو اس پر تھوڑی سی سرزنش ہو جائے، آئندہ ہم احتیاط کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اور کافروں کا تو یہ ہے کہ پھر جب زیر عقاب انہوں نے بچنا نہیں، پھر تو ان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی یہ کیا کہ آپ لوگوں کی اصلاح کر دیں اور ان کافروں کو نیست و نابود کر دیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی خدا نے تم سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ معلوم کرے۔ آزمائش ابھی تم میں سے چننا ہے، جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں، اور آزمائشوں سے ہی تو پتہ چلے گا، مشکلات میں ہی تو پتہ چلتا ہے۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے اور وہ رشوت نہیں لے رہا تو اس کی کوئی بہادری نہیں ہے، ویسے تو بہادری ہے ہی ہے، لیکن غریب آدمی کے جو ہے نا وہ مقابلے پہ، کہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو کئی دن سے فاقے میں اور بھوکا لیکن آرام مال نہیں لے رہا، اس کی زیادہ ہمت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے اس حوالے سے، کیونکہ امیر آدمی کے پاس کمی کسی چیز کی نہیں، یہ تو لالچ ہے اس کی کہ میں اور لے لوں، تو وہ اگر بچ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے پاس مال بہت ہے، اسے مال کی کمی نہیں ہوگی، اسے اس پیسے کے چھوڑنے کا دکھ نہیں، میرے پاس پہلے ہی بہت ہے۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی جو بیچارہ کئی دنوں سے فاقے سے ہے، روٹی سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو رشوت دے اور وہ کہے نہیں میں رشوت نہیں لوں گا، یا میں حلال کے انتظار میں ہوں کہ مجھے اللہ حلال رزق دے گا، اس کی تو بہت بڑی فضیلت، بڑی بہادری ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش کر لے کہ جہاد کا جذبہ رکھنے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش کر لے کہ مشکل میں صبر کرنے والے کون ہیں، اور ان کو آپس میں علیحدہ علیحدہ کر دے، کافروں سے مومنین کو علیحدہ علیحدہ کر دے کہ کافروں کا انجام اور ہے، مومنوں کا اور۔ آزمائش ہے۔ اب دیکھیں نا، جب قبلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آرزو مبارک کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے وہ قبلے کو بدلنے کو حکم دیا تو نماز کے اندر پھیرا کہ دیکھوں میں آزماؤں ذرا کون کون نبی کے پیچھے پھرتا ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ ایک نماز کے بعد حکم آ جاتا کہ اگلی نماز اب آپ نے ایسے پڑھنی ہے، لیکن نماز کے دوران پھیرا آزمائش مقصود تھی۔ اسی طرح ہی ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، 5 چیزوں سے آزمائیں گے،
ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے ہم نے آزمانا ہے۔ اور پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو، جس نے صبر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں میں آ گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کچھ صحابی جو تھے نا وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی جہاد میں ہوتے تو اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھاتے، اور اگر اللہ نے نصیب میں کرنا ہوتا تو پھر ہم شہادت بھی پا جاتے، لیکن وہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے احد میں موقع دیا۔ پہلے موت کی تمنا، موت سے تو شہادت ہے ادھر، کیونکہ مومنین کی بات ہو رہی۔ تو یہ ہے وہ ترجمہ جی، کہ جب آپ سیاق و سباق سے اس پورے مضمون کو پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر موت کا معنی کیا لینا ہے۔ ویسے تو موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جذبہ شوق شہادت رکھنا چاہیے، بلا وجہ موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ مومن ہیں تو جتنی دیر زیادہ زندہ رہیں گے اتنی نیکیاں آپ کی زیادہ بڑھیں گی، اتنا آپ کے پاس توبہ کی مہلت زیادہ ہوگی۔ تو اس سے پہلے تمنا کیا کرتے تھے، اور آخر کار تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، احد میں وہ موقع آپ کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔